بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قرآن پاک کے اندر 25ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے ایسی کتاب کی جو حق کو واضح اور کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ ہم نے اس قرآن پاک کو برکت والی رات کے اندر نازل کیا، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات کے اندر تمام معاملات تقسیم ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قرآن پاک لیلۃ القدر کو نازل کیا گیا، اور یہی قول اکثر مفسرین کا ہے اور یہی قول راجح ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن پاک شب برات کو نازل کیا گیا، تو اس کے اندر علماء نے تطبیق یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب برات کو قرآن پاک نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق قرآن پاک آہستہ آہستہ لے کر حضور علیہ السلام پر تشریف لائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رات ہے جسے ہم کہتے ہیں شب برات، شب فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ برات کا ایک معنی ہوتا ہے نجات، برات کا ایک معنی ہوتا ہے بخشش، اور برات کا ایک معنی ہوتا ہے مغفرت۔ چونکہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے اوپر نزول اجلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا فاغفر لہ، کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ علام مسترزقن، ہے کوئی آج کی رات رزق مانگنے والا فارزقہ، کہ میں اسے رزق کو عطا کر دوں۔ علی مبتلا فوعافیہ، ہے آج کی رات کوئی تکلیف کے اندر مبتلا، کسی پریشانی اور مصیبت کے اندر مبتلا، مجھ سے دعا کرے اور میں اس بندے کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ جو ہے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث جو ترمذی شریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب، یعنی عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جو زیادہ بکریاں پالنے کے اندر مشہور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی طرح اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قبیلے کی بکریاں جو ہیں جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ان کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کی رحمت کی جو فراوانی ہے، جو اللہ کی رحمت کی وسعت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت کی لمیٹڈ کو بیان نہیں کیا گیا، ایک حد کو بیان نہیں کیا گیا، بطور مبالغہ جو اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس رات کو جو ہے وہ غفلت کے ساتھ نہ گزاریں، بلکہ اس رات جہاں تک ممکن ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، اپنی آل اولاد کے لیے دعا کریں، کاروبار کے لیے دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں، اور جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات جو ہے وہ وسیع ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت خود پکار کر اپنے بندوں کو جو ہے فرما رہی ہوتی ہے کہ ہے آج کوئی ہم تو مائل بعطا کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے چند ایک لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات نہیں ہوتی الا یہ کہ اگر وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں ان گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ گمراہ بندہ، گمراہ کا مطلب ہے جو بد عقیدہ ہوں اور جس کی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچی ہوں، ماں باپ کا نافرمان،
ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی ہوں، زنا اور بدکاری کا عادی مجرم ہو، قطع رحمی کرنے والا ہوں، چغل خور ہوں، دل کے اندر لوگوں کے لیے حسد، بغض، دشمنی اور کینہ رکھنے والا ہوں، اور ظالمانہ طور پر ٹیکس وصول کرنے والا ہوں، اسی طرح کالا جادو کرنے والا اور کاہن جسے کہتے ہیں فال نکالنے والا، جھوٹ بول کر لوگوں سے جو ہے وہ پیسے لینے والا، کاہن ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والا، ستاروں کی چال سے یہ فال نکال کر لوگوں کے مستقبل کی باتیں بتانے والا۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ جو بتائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو جس طرح میں نے یہ کہا کہ شبرات ہمارے یہاں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ رات نجات کی رات ہوتی ہے۔ تو گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک چیز ہوتی ہے حقوق العباد۔ جو انسان نے اللہ کے حقوق کے اندر کوتاہی کی ہے، مثلا نمازوں کے اندر کوتاہی کی ہے، روزے کے اندر کوتاہی کی ہے، اسی طرح حج، زکوٰۃ، قربانی کے اندر سستی اور کوتاہی کی ہے، تو اسے چاہیے کہ ان چیزوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں اس رات نفل زیادہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے علماء انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نفل پڑھنے کے بجائے وہ بندہ جس کے اوپر فرض نماز قضا باقی ہوں، وہ نفل پڑھنے کے بجائے موقع کو غنیمت سمجھ کر جتنا میسر ہو سکے وہ قضا نمازیں ادا کرے۔ جس بندے کے سر کے اوپر ایک بھی قضا نماز ہو اس بندے کے نفل قبول نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھی جائیں، جس کی قضا نہیں ہے وہ نفل پڑھے تو اس کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز اور فجر کی نماز یہ لازمی پڑھیں، یہ نہ ہو کہ ساری رات عبادت کرے اگلے دن فجر کی نماز نہ پڑھے۔ تو جو اللہ کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، جو کوتاہی رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد، حقوق العباد کے اندر یہ آتا ہے کسی کو گالی دی ہو، کسی کی عزت اچھالی ہو، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہو، کسی کے اوپر ناحق ظلم کیا ہو، بدگمانی کی ہو، ریا کیا ہو، اور اسی طرح اور بہت سارے جو دنیا کے جو ہے وہ گناہ ہیں، حقوق العباد کے اندر جو کمزوریاں رہ چکی ہیں، تو اس کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے جا کر معافی مانگ لے، دنیا کے اندر رہ کر مرنے سے پہلے اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ کیا کرے، اس سے معافی مانگ لے۔ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے ہاں عام طور پر یہی کہتے ہیں کاپی پیسٹ۔ کاپی پیسٹ کا مطلب جیسے میسج لکھا ہوا آیا ہے اس کو اسی طرح فارورڈ کر دیا، فیس بک کے اوپر فارورڈ کر دیا، اسی طرح ٹویٹ کے اوپر کر دیا، اسی طرح انسٹاگرام، جو بھی ہوتے ہیں چیزیں سوشل میڈیا، تو فارورڈ کرنے کی عادت بنانے کے بجائے جس سے آپ نے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے نا، آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ یار مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے، مجھ سے یہ ظلم ہوا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو چکی ہے، پتہ نہیں اگلے سال تک زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، آج رات رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، تو اللہ کے لیے اس زیادتی کو مجھے معاف فرما دے۔ یہ جو بہترین طریقہ ہے اس کو کال کر کے کر لیں، یہ جیسے بھی ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان نے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی برائی پھیلائی ہے، گند پھیلایا ہے، فحاشی ہے، اس طرح کی ویب سائٹ ان کو شیئر کیا ہے، تو انسان ان کا جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اس رات جو ہے، اس رات نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں، اس رات بندے کے بارے میں معاملات لکھے جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ رات فیصلے والی رات ہے، یہ رات بچت والی رات ہے، اس رات رزق تقسیم ہوتا ہے، اس رات عمر تقسیم ہوتی ہے، اس رات جو ہے یہ لکھا جاتا ہے کہ اگلے سال تک کس بندے نے زندہ رہنا ہے، کس بندے نے فوت ہو جانا ہے۔ تو جو سارے سال کے معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ متعلقہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں نماز کی حالت میں ہوں، اگر اگلے دن پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس لیے آج رات عبادت کرنا یہ بھی سنت ہے، کل کے دن روزہ رکھنا
یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی فوت شدگان ہے، کسی کا والد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی فوت ہو گیا تو اس رات قبرستان جانا، دن کو ٹائم لگ جائے، رات کو لگ جائے، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ نبی پاک جنت البقیع ہے سامنے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر اس رات تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت البقیع کے اندر جو فوت شدگان ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔ تو ہمارے ہاں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس رات روحیں جو ہے وہ گھروں میں آتی ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شب رات کو اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں اور غسل کریں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر بہت زیادہ نہیں تو جو فیملیاں ان کو بٹھا کر قرآن خوانی کا اہتمام کریں، تاکہ اس قرآن کی برکت سے سارا سال گھروں کے اندر برکتیں رہیں اور سارا سال گھروں کی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور جو ہے یہ دور ہوں، اللہ تعالیٰ مصائب و آلام سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح جو روحیں گھروں کے اندر آتی ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں۔ یہ نہ ہو کہ روحیں گھروں میں آئیں تو دیکھیں کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی فحاشی کی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، تو یا کوئی گناہوں کے اندر کوئی لڑائی کر رہا ہے، کوئی جھگڑے کر رہا ہے، تو اگر تو گھروں میں روحیں آئیں جس طرح حدیث میں آتا ہے اور گھر والے عبادت کے اندر مصروف ہوں، پھر روحیں جب واپس جاتی ہیں تو 40 قبریں دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے، وہ روحیں تمام قبروں کی طرف جاتی ہے اور اپنے پڑوس والوں کو کہتی میں اپنے گھر میں گئی تھی اور میرا کوئی بیٹا، بیٹی، عزیز و اقارب وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھے، نیک کاموں کے اندر مصروف تھے، تو وہ اس کی وجہ سے خوش ہوتی ہے، وہ روح خوش ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی خوشی جو ہے نا خوشی کی خبر سناتی ہے۔ اگر کوئی روح گھر میں آئے اور گھر والے کوئی برے کاموں کے اندر ہوں، قتل و غارت کے اندر ہو، لڑائی جھگڑوں کے اندر ہو، ظلم و زیادتی کے اندر ہو، تو وہ روح جو ہے اس گھر سے ناراض ہو کے جاتی ہے۔ تو خیر ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ کنسپٹ ہے، ہمارے عام معمول ہے قبرستانوں میں جانا، تو ضرور جو فوت شدگان ہیں ان کو آج کے دن کے اندر اور آج کی رات کے اندر اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔